बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात परेशानी को दूर कर देगा। जिनको दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब और मुस्तनद है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को खलूस दिल से करेंगे और इनके कमालात या कामिल यकीन से पढ़ेंगे तो आपका मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, और ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इस वजीफ़े को अच्छी तरह समझ में आ जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक के रब्बुल इज़्ज़त नाम से हम तमाम उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों, फजलतों और वसतों, बरकतों के दरवाज़े खोले हैं, जिनमें बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें दी गई हैं। उसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब तो है और साथ ही रिज़्क़ में वुसअत और बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अगर आज के हमारे वजीफ़े को भी बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश खुद ब खुद ही पूरी हो जाएगी। इस सूरत के कमालात देखकर आप खुद भी हैरान रह जाओगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन कराम, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा पढ़कर अपने बटुए पर या अपने पर्स पर, अलमारी पर या अपनी तजवीरी पर, अपने दुकान के गले पर या अपने दुकान पर या घर पर किसी भी एक मरतबा पढ़कर फूंक मार देना, एक मरतबा दम कर देना। रिज़्क़ अगर तूफ़ान खड़ा ना हो जाए तो फिर कमेंट्स में मुझे कहना कि हमें रिज़्क़ नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं इस अमल को बताऊंगा या जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा, कई सालों पुरानी किताब से निकला हुआ ये नया वजीफ़ा है, ये मुजरब वजीफ़ा है। और नस्लों को अगर बिठा कर खिलाना चाहते हो तो अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकत नाजिल हो जाए कि घर के अंदर इतना रिज़्क़ व दौलत मिल जाए, इतनी आपको लोगों को शोहरत मिल जाए, पैसे ही पैसा हो जाए। अगर बेऔलादी हो, रिज़्क़ बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी को आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफ़ा है। अपनी हाजतों, परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, उनकी नीयत कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक का करम होगा, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मौज़ा करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला और बुज़ुर्गों बरतर की है। बस हमें हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें यही हुक्म दिया गया है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के बबरकत नामों का कुरान पाक के दो छोटी छोटी सूरतों का वजीफ़ा है, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है। जब परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान की ज़िंदगी भी सुकून आ जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया, फ़ौरी तौर पर इसकी गैब की मदद हुई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफ़ा पूरे साल में किसी भी दिन कर सकते हैं या किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब आपको वक्त मिले ये वजीफ़ा कर सकते हो। चलते फिरते इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ लेना। लेकिन अगर कहीं बैठकर इस वजीफ़े को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर, तवज्जो के साथ ये अमल मुकम्मल होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ़ 3 दिन का अमल है। आपने ये अमल सिर्फ़ 3 दिन करना है। लेकिन जब इन दिन इस वजीफ़े को करेंगे, पहले ही दिन में इसका नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। इस अमल को मेरे दोस्तों, अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। एक दिन का वजीफ़ा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं।
اس وظیفے کے اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کامنٹس میں میسج کریں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح، شام، رات، جب چاہیں اس عمل کو کر لیں۔ کوئی بھی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے کہ ہفتہ اتوار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی جس دن بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ کسی جگہ کو کرنا ہے، اور اب یہ سمجھ لیں کہ میرے بھائیوں بہنوں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بے شک آپ کہیں جا پر ہو، کوئی نوکری ہے یا گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پھر آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ آپ خود مجھے کامنٹس میں کہو گے، ہاں قاری صاحب، آپ نے ہمیں جو وظیفہ بتایا تھا، ہم آپ کو مٹھائی کا تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری فلاں جو حاجت تھی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی۔ آپ نے اپنی تمام حاجتوں کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ کی مراد ہو، نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہے تو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، اس وظیفے کو کوئی مرد بھی کر سکتا ہے، کوئی عورت بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی بزرگ یا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت مزدوری کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور وہ تو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور دولت کی بھی جو بھی پریشانی ہے، وہ آپ کا مسئلہ یا حاجت ہے، پریشانی ہے، بس آپ کے ایسے مسئلے کی نیت رکھ کر یہ وظیفہ کر لیں، یہ عمل کر لیں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفقت آپ پر نازل ہوگی۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں تو کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے بس پہلے کامل وضو ہونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، اور ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانی سے نجات ملتی ہے، اسی لیے آپ کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک مرتبہ کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسری مرتبہ پڑھ لیں۔
مطلب ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری آپ کی حاجتیں ہیں تو وہ ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھنا ہے، لیکن حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کریں، درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ درود پاک پڑھ لینا بہتر ہے، درود ابراہیمی، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں دوستو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً ناظرین کرام سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا کوئی تسبیح پر پڑھ لیں، پھر آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد ناظرین آپ سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے بٹوئے پر، الماڑی پر، اپنے تجویری پر، اپنے سیف پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ناظرین کرام اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس کی ترتیب سے، جس تعداد سے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین اس وظیفے کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، روزانہ کر لیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب بھی جس دن بھی آپ کو وقت ملے اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط ہے کہ باوضو حالت میں وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین اس وظیفے کی آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات ختم کر دے گا، رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط واللہ تعالی علم۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد تمام تکلیف کو دور فرمائے، ہم پر فضل و کرم فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ دوستو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹس میں ٹائپ کریں۔ شکریہ۔